زحمت دوں گا اگر کوئی تکلف نہ ہو تو. کچھ لوگ آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ آپ کتنے تبدیل ہو گئے ہیں. آئیے تشریف لائیں. چرن سنگھ بٹر صاحب اسٹیج پر آ گئے. ابھی میں ان کو شاعری سننے کے لیے نہیں بلا رہا ہوں, میں اسٹیج پر ان کو دعوت دے رہا تھا. آئیے حضرات, کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلیں, آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں. یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر, سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلیں. ناصر کاظمی کے ان شعروں کے ساتھ میں ایک ایسے شاعر کو زحمت سخن دینا چاہتا ہوں کہ جس کی شاعری میں آپ محسوس کریں گے کہ وہاں خیال یار کی چادر بھی ہے اور شہر ستمگر بھی ہے. یعنی جدت اور قدامت کا ایک حسین سنگم اس کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے. ایک اور امتزاج اس کی شخصیت کا یہ ہے کہ دیکھیں, کچھ لوگ عوامی مشاعروں میں کامیاب ہوتے ہیں, کچھ لوگ خواص کے مشاعروں میں اپنا اثر دکھا پاتے ہیں, لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ جو عوام کی محفل ہو یا خواص کی محفل ہو وہ ہر جگہ اپنی شاعری کا سکہ چلاتے ہیں. یہ فن حاصل ہے جناب خورشید حیدر کو جو مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں. میں ان کو آواز دیتا ہوں, آپ ان کا استقبال کریں. جناب خورشید حیدر. بغیر کسی تمہید کی شاعری سے جوڑتا ہوں, حضرات کو ملاحظہ فرمائیں, اجازت ہے. عرض کیا ہے کہ میں اس کو اس قدر روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں. ایک شعر سے جوڑنا چاہتا ہوں آپ کو, شعر کے بعد حاضر کرتا ہوں کہ میں اس کو اس قدر روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں, وہ مشکل سے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوگا. وہ مشکل سے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوگا. یہ شعر سن لیجیے گا. حضرت پروفیسر وسیم برولی صاحب تشریف فرما ہے. میں حاضر کرتا ہوں شعر. منظر بھائی, وہ مشکل سے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوگا, وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا. سنیں حضرات, وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا, اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا. اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا. شکریہ. وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا, اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا. اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا. دوستو, جہاں جہاں اچھا شعر آیا آپ نے خاموشی توڑی ہے. میں مطلب کچھ اشعار اور حاضر کرتا ہوں تحت لفظ میں, اس کے بعد ایک غزل ترنم سے, اور اس کے بعد اجازت. ملاحظہ فرمائیں کہ اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا. مطلب برائے مطلب, اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا, امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا. اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا, امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا. رضوان صاحب, امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا, اٹھا کے 4 قدم تیرے در تک آئے ہیں. اٹھا کے 4 قدم تیرے در تک آئے ہیں, جو ان سے شکوے گلے ہوں تمام کر لینا. آدھا, اٹھا کے 4 قدم تیرے در تک آئے ہیں, جو ان سے شکوے گلے ہوں تمام کر لینا. غزل کا شعر مصرے پہ مصرا پہنچ گیا ہو تو دعائیں چاہوں گا کہ اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا, امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا, اٹھا کے 4 قدم تیرے در تک آئے ہیں, جو ان سے شکوے گلے ہوں تمام کر لینا. ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں. ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں, کسی کی زلف کے سائے میں شام کر لینا. ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں, کسی کی زلف کے سائے میں شام کر لینا. کسی کی زلف کے سائے میں شام کر لینا. اور سنا ہے آج وہ اپنے نگر سے گزریں گے. سنا ہے آج وہ اپنے نگر سے گزریں گے, جنوں قسم ہے تجھے احترام کر لینا. جنوں قسم ہے تجھے احترام کر لینا. دیکھیے پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں, خاموشی توڑیے. اور میں یہ مطلب پڑھتا ہوں, میں نے وہ انشاءاللہ میرے بھائی ہیں, یہ مطلب میں نے انہیں سنایا اور مجھے مشورہ دیا کہ اس مطلب کو پڑھے لکھے سامعین میں پڑھنا تو زیادہ اچھا. تو میں نے مطلب کا انتخاب کیا, کچھ اشعار کا ملاحظہ فرمائیں. مطلب گزارش کرتا ہوں. کاظمی صاحب حاضر کرتا ہوں, آپ محو گفتگو ہیں لیکن اچھا ہے. ارے بھائی کس پھوڑ شاعری کا, یہ مشاعرہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ شاعری پڑھی جائے. حاضر کرتا ہوں, مطلب گزارش کرتا ہوں. قبلہ مطلب بطور خاص. کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے, شاید کسی قابل و مطلب. کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے, ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے. کسی کا کل سنوارا
ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے. یہ تازہ غزل ہے، بالکل حاضر کرتا ہوں. ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے، گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے، گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے، ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے، ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے، ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے. اور غزل کا شعر آگے دیکھتا ہوں کس طرح استقبال کرتے ہیں آپ شعر کا، ملاحظہ فرمائیں مہدی بھائی. ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے. قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے. یقیناً وہ زبان رکھتے ہیں لیکن، یقیناً وہ زبان رکھتے ہیں لیکن، ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے. یقیناً وہ زبان رکھتے ہیں لیکن، ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے. اور دوستو یہ شعر بھی ملاحظہ کریں، شاید اس شعر کے لیے شاعری ہوئی ہے پوری، کہ ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے، کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے. سنیں حضرات، کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے، کسی کا سر اتارا جا رہا ہے، کسی کا سر اتارا جا رہا ہے. اور میں نے یہی قافیہ پھر دوبارہ استعمال کیا، ملاحظہ فرمائیں، تھوڑی ترکیب کی داد چاہوں گا، حاضر کرتا ہوں قبلہ، کہ کسی کا سر اتارا جا رہا ہے. شبانہ جی، بنا کر چاند اور تارے جہاں میں، بنا کر چاند اور تارے جہاں میں، تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے، تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے، تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے. اور یہ آخری شعر اس حوالے سے سنیے، خاص طور سے بہرحال میں تمید نہیں مانتا ہوں، لیکن شعر اگر اچھا ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا، کہ کسی کا سر اتارا جا رہا ہے، بھلا کیسے رکیں ایک ماں کے آنسو، بھلا کیسے رکیں ایک ماں کے آنسو، بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے، بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے، بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے. دوستو ایک فرمائش ہے، مطلب 2 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں، فہرست طویل ہے تو میں حاضر کرتا ہوں یہاں اپنی طرف سے ایک مطلب 2 شعر، بے حد عزیز ہے میرے کچھ چاہنے والوں کو، تو حاضر ہیں. جنگل جنگل ہو کا عالم، شہروں میں ویرانی ہے، جنگل جنگل ہو کا عالم، شہروں میں ویرانی ہے، پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے، پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. کرتب کا ناکام مداری، کچھ پوچھے ہتھیار لیے، کرتب کا ناکام مداری، کچھ اوچھے ہتھیار لیے، باری باری دیکھ رہا ہے کس میں
باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. اور پورے ماحول کی نظر یہ شعر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کہ باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے. میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے. حاضر کرتا ہوں. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے. میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے. دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ. میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی نگرانی ہے. میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی نگرانی ہے. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. مطلب شعر پڑھتا ہوں. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. میں یہ شعر پڑھنے کے لیے مطلب پڑھا ہے. رضوان صاحب شاید کسی قابل پہلی بار سنیں گے آپ اس شعر کو, لیکن شعر میری نظر میں بہت اچھا ہے. آپ کیا قیمت لگاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں کہ ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. حضرات ایسا ہے اصل میں چونکہ فہرست ٹھیک ٹھاک طویل ہے اور تو ظاہر ہے کہ اتنی بھی محبت نہ کی جائے کہ دوسرے حضرات کی یعنی کہ محبت کم آئے. ہاں باعث زحمت بن جائے محبت. تو لیجیے میں اجازت غزل پڑھ لوں. پوری عنایت ہے سامنے سے آواز یہ وہی ہے سماعت کرنے. جی تو میں ایک غزل پڑھنا چاہتا ہوں بالکل مسائل سے ہٹ کے اور آپ کو غزل سے جوڑنا چاہتا ہوں. خاص طور سے میں نے اپنے وطن میں یہ غزل پڑھی تھی اور آپ نے بڑی پذیرائی کی تھی. تو اگر آپ نے میری یہ غزل سن لی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں یہاں سے سرخرو ہو کے چلا جاؤں گا. حالانکہ میں ہو گیا کام لیکن مطلب سمجھ آپ کو کچھ یاد آئے گا جب میں مطلب پڑھوں گا غزل کا. حاضر کرتا ہوں. ذرا دل لگا کے سن لیجیے گا. انشاءاللہ دل لگا کے پڑھتا ہوں. اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے. اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے. اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے. شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے. نہیں ایسے نہیں. اب آپ دل لگا کے سنیں. انشاءاللہ غزل سناتا ہوں اور اس میں ایسے شعر بھی ہیں جو آپ کو متاثر کریں گے. ایسے نہیں اور تھوڑا پھر پڑھتا ہوں مطلب اسی انداز سے سنیں جیسا آپ سنتے رہے ہیں خورشید حیدر کو. حاضر کرتا ہوں ڈاکٹر نسم نکھت صاحب تشریف فرما ہے. خاص طور سے ان کے حکم پہ میری حاضری یہاں ہوئی ہے. مہدی بھائی آپ اپنی جگہ لیکن ڈاکٹر صاحبہ کا حکم تھا میری حاضری. مطلب پھر پڑھتا ہوں. حاضر کرتا ہوں. اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے. شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے. شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے. محبت چھپانے کی رسمی روایت
محبت چھپانے کی رسمی روایت اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے، اگر تم نہ... حضرت خمار یاد آیا ہوں آپ کو اس وقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں نے کوئی اور غزل بھی اسی رنگ میں ہوگی انشاءاللہ. ملاحظہ فرمائے جاوید صاحب وہاں سے اس جملے پر حاضر کرتا ہوں. محبت چھپانے کی رسمی روایات اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے. اجازت تو ہو حال دل لکھتے لکھتے، اجازت تو ہو حال دل لکھتے لکھتے، خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے، خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے. اور ساجد بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ساجد اعظمی، میں شعر حاضر کرتا ہوں کہ اجازت تو ہو حال دل لکھتے لکھتے، خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے. بلانا سنانا بھلانا منانا، بلانا سنانا بھلانا منانا، کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے، کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے، کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے. اور حاصل غزل شعر پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ اور خاص طور سے پروفیسر وسیم بریلوی صاحب. شعر خاص طور سے داد چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے. کہاں دل پناہ ہے انا ڈھونڈتا ہے، کہاں دل پناہ ہے انا ڈھونڈتا ہے، انا کو تو زلفوں کے خم توڑ دیں گے، انا کو تو زلفوں کے خم توڑ دیں گے. سچ بتائیے میں نے غزل پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تو تالیوں سے استقبال کیجیے گا غزل کا. غزل اس وقت غزل مشاعروں سے بالکل ہٹ چکی ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں غزل مشاعرے میں پڑھوں تو اچھا لگتا ہے، یہ بڑا اچھا ماحول غزل کا مجھے ملا ہے تو میں نے غزل پڑھی ہے. رضوان صاحب کیا میں غلط عرض کر رہا ہوں؟ غزل مشاعروں سے آؤٹ ہوتی جا رہی ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ پھر غزل مشاعروں میں آئے. اور میں وہ تیر و تلوار کی شاعری بالکل ترک کر چکا، بہت پڑھی ہے میں نے. تو میں حاضر کرتا ہوں ایک بار پھر منظر بھائی کہ انا کو تو زلفوں کے خم توڑ دیں گے، وفا جو نہ ہو ایسے وعدے نہ کرنا، وفا جو نہ ہو ایسے وعدے نہ کرنا. گلزار بھائی وفا جو نہ ہو ایسے وعدے نہ کرنا، یہ وعدے وفا کا بھرم توڑ دیں گے، یہ وعدے وفا